أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم۔ آیت الکرسی کے شروع میں اللہ نے دعویٰ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو کہ معبود برحق عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور اس پر اللہ نے پہلی دلیل بیان فرمائی الحی القیوم، کیونکہ اللہ کی ذات ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے اور سارے نظام کو قائم رکھنے والی ذات ہے، اور معبود کے لیے یہ صرف ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے، اس پر موت نہ آئے، اور اللہ رب العزت کے علاوہ ہر ذات پہ موت آنی ہے، کوئی ذات بھی موت سے نہیں بچ سکتی، حتیٰ کہ میں نے کیا کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کو بھی موت نے نہیں چھوڑا، خود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور جس دن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اس دن صحابہ کرام کے لیے وہ دن سب سے غمگین دن تھا، پریشان کن دن تھا، بڑے بڑے صحابہ کرام بھی ہمت ہار گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا بہادر اور نڈر شخص وہ بھی اپنے ہوش و حواس برقرار نہ رکھ سکے۔ جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر ملی کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نکل گئی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تلوار نکالی، اور یہ زبان پر الفاظ تھے کہ جس نے یہ کہا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں اس کی گردن اتاروں، آپ فوت نہیں ہوئے، آپ ابھی اٹھیں گے، آپ نے اپنی منافقین سے جہاد کرنا ہے، پھر آپ اس دنیا سے جائیں گے۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو خبر ملی وہ آئے، اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے امت کی کشتی کو سنبھالا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارکہ حجرہ عائشہ میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بین حاقنتی وزاقنتی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جب نکلی تو آپ کا سر مبارک میرے سینے اور میری تھوڑی کے درمیان میں تھا، اور فرمایا جب آپ کی روح نکلی تو مجھے ایسی خوشبو محسوس ہوئی کہ ایسی خوشبو نہ میں نے اس سے پہلے کبھی سونگی اور نہ اس کے بعد کبھی سونگی۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم روح پرواز کرنے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پانی کا ایک پیالہ پڑا ہوا تھا، آپ اس میں پانی میں اپنا ہاتھ ڈبوتے اور اپنے چہرے پر پھیرتے، اور آپ کی زبان پہ الفاظ تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہم اعنی علی منکرات الموت، یا اللہ موت کی سختیوں میں میری مدد فرما۔ اور اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کے وقت اتنی سختیاں تھیں تو اس کے بعد اگر کسی اور پر موت کی سختی آتی ہے تو میں اس کو کوئی محسوس نہیں کرتی، کہ جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ اس وقت دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ موت کی سختیوں میں میری مدد فرما، تو مجھے کوئی اس پر تعجب نہیں ہوتا کہ فلاں پر کوئی موت کی سختی آ گئی، کیونکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ اور آپ علیہ السلام کے جو آخری الفاظ تھے اللہم برفیق الاعلیٰ، یا اللہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، میں نے رفیق اعلیٰ کو اختیار کیا۔ اس طرح آپ کا ہاتھ اوپر تھا، اسی طرح آپ کا ہاتھ نیچے آ گیا اور وہ مبارک پرواز کر گیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ میں تشریف لائے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا
لَيُحْيِيكَ حَيًّا وَمَيِّتًا کہ آپ زندگی میں بھی پاکیزہ تھے اور فوت ہونے کے بعد بھی پاکیزہ ہیں. لا یُذِیقُکَ اللَّهُ مَوْتَتَیْن اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا. بس جو موت آنی تھی آ گئی، بس اب دوبارہ نہیں. اور پھر نبی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے. مسجد نبوی میں صحابہ کرام غمگین حالت میں ہیں. حضرت عمر بھی مسجد میں اور یہ آوازیں لگا رہے ہیں. اور حضرت ابوبکر نے فرمایا اجلس یا عمر کہ علی رسلک یا عمر، عمر بیٹھ جا، انہی قدموں پر بیٹھ جا. لیکن حضرت عمر کسی کی سنی نہیں رہے. حضرت ابوبکر منبر پر آئے. صحابہ کرام بھی حضرت ابوبکر کی طرف متوجہ ہوئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا. فحمد اللہ واسنا علیہ، اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا سنو لوگو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ابدا. اگر تم میں سے کسی کا معبود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اگر کسی نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا معبود سمجھا ہوا تھا تو سنو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے. اور ظاہر بات ہے نبی اسلام کو تو کسی نے معبود، صحابہ کرام میں سے تو کسی نے معبود نہیں بنایا تھا. اور جس کسی کا معبود اللہ ہے تو فإن اللہ حی لا یموت ابدا، اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کو کبھی موت نہیں. اور یہ جملے بول کے اصل میں حضرت ابوبکر یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ اگر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو وہ اس لیے تشریف لے گئے ہیں کہ آپ معبود نہیں تھے. معبود ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے. اس میں تعجب کی بات نہیں ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کیوں تشریف لے گئے، آپ کیوں فوت ہو گئے. ان لفظوں میں حضرت ابوبکر نے سمجھایا. اور حضرت ابوبکر نے پھر وہ آیات مبارکہ تلاوت فرمائی جن آیات کا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا تذکرہ تھا. انک میت وانہم میتون، اللہ نے بھی فرمایا کہ پیغمبر یہ مشرکین یہ کافر آپ کو تانا دیتے ہیں کہ آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کا دین ختم ہو جائے گا. کوئی بات نہیں، آپ نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، رہنا انہوں نے بھی کوئی نہیں، انہوں نے بھی مرنا ہے. اور اسی طرح وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے پہلے بھی کئی رسول آئے اور وہ چلے گئے. افإن مات او قتل، کیا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو جائیں گے یا ان کو شہید کر دیا جائے گا تو انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ جاؤ گے، دین چھوڑ دو گے. یہ آیات اس وقت نازل ہوئی جب غزوہ احد میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی. جھوٹی خبر پھیلی، صحابہ کرام جو ہے وہ ان کے قدم اکھڑ گئے، ہمت ہار گئے. تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی. اس کے بعد کہ صحابہ کرام سے اللہ رب العزت نے فرمایا نبی اسلام اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے کئی رسول گزر گئے، وہ دنیا سے چلے گئے. تو کیا نبی اسلام بھی اگر اس دنیا سے چلے جائیں گے تو تم پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ دین تو قیامت تک کے لیے ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ صحابہ کرام ہی اگر ان کے قدم اکھڑ جائیں گے تو پھر دین کون سنبھالے گا؟ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صحابہ کرام کو یہ ہمت دی اور تسلی دی کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک نہ ایک دن دنیا سے جانے کا، لیکن دین نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قیامت تک باقی رہے گا. تو جب یہ آیات مبارکہ تلاوت فرمائی حضرت عمر بھی آ کر بیٹھ گئے اور حضرت عمر فرمانے لگے اللہ رحم کرے مجھ پر ابوبکر، تو نے مجھے یہ آیات یاد دلا دی، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ یہ بھی آیات نازل ہوئی ہے. اور حضرت عمر نے فرمایا مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ آیات آج نازل ہوئی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے. لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلد، اگر اس دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو وہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رہتے. لیکن جب وہ نہ رہے تو پھر اور کون سی ذات ہے جس پر موت نہ آئے؟ اللہ کے علاوہ موت سے پاک ذات کوئی نہیں. اور یہ ضروری ہے معبود کے لیے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے، اور وہ ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے دعوے میں یہ دلیل پیش کی کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ سے ملنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.